ہمارے خادم رضوی صاحب بھی کہتے ہیں انہوں ہلکا نہ جانو جڑا پونکتا جائے وہ نبی اتنے پونکتا جائے. تو میں کہ بابا جی یہ تھوڑے بزرگ تھے سارے جڑے پونک کے گئے جائے. بابا جی وہ کشف المحجوب لایا کرتے تھے جس میں گستاخانہ عبارتیں تھیں. پوری زندگی بابا نے جواب نہیں دیا میری بات کا. ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. خادم رضوی صاحب زندہ تھے 2017 میں, جس میں کہا تھا کہ تجھے اتنا اگر غم ہے نا رسول اللہ کی عصمت اور عفت کا تو اپنے ان بابوں کے اوپر بھی فتویٰ لگا. جواب تو اس نے نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد پہلا مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا میرے اوپر اکتوبر 2017 کے اندر, 28 اکتوبر کو. اس کے بعد سے ابھی تک ٹوٹل 5 حملے کروا چکے ہیں, اور 5 کا تعلق جو ہے نا وہ ٹی ایل پی سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے آفیشلی لانچ کیے ہیں, لیکن ان سے موٹیویٹڈ ہے, جن کے ڈر کی وجہ سے مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو چھپا لی, معافی بھی مانگ لی. پھر کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب کو چونکہ سمجھانا نہیں آتا, مفتی صاحب نے سمجھایا, دیکھو اینی جی گل سمجھانے کی کوشش کی تھی, نس گیا جے, اور نس گیا جے, اور ڈر گیا ہی ہوئے. ہاں ہوں میمز بڑھن گیا, اور ڈر گئی ہوئے. ہاں بس نکل گئی وہاں. انجینئر صاحب ذرا نا تھوڑا پولائٹ ہو جائے. اللہ کے بندو یہ قابو ہی میرے آئے ہیں. میں پولائٹ ہوتا, انہوں نے میری اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی. میں نے ان کے گھر میں ایسی آگ لگائی ہے کہ انہیں وہ آگ بجاتے بجاتے ہی ان کے 14 سال نکل گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بڑا ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں, میرے ساتھیوں کو پتا ہے. میں نے 2009 میں جو پہلی دفعہ اندھا دھند پیروی کا انجام پمفلٹ لکھا تھا نا, وہ اسی لیے لکھا تھا. اور 2012 میں نے 71B مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ اس لیے کروایا تھا. مجھے پتا تھا میں نے جیسے ہی قرآن بخاری مسلم کی بات کی, کبھی انہوں نے مجھے وابی کہنا ہے, کبھی انہوں نے کہنا نیا فرقہ لانچ کر لیا, اور آخری ان کے پاس حال یہ ہوگا یہ مجھے گستاخ رسول کہیں گے. اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے گستاخ رسول نہیں ثابت کر سکے. کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہے. میرا فخر ہے جناب, میں ان بزرگوں کا گستاخ ہوں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, جنہوں نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کیے ہیں. گستاخ رسول نہیں, کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہے. تو وہ کوڑا جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ میرے ہاتھ میں آج. بڑا ہی برا وقت آیا جانا ہوتا ہے, یقین کرو. انہوں نے سوچا بھی نہیں سی. ایک چھوٹی جی پڑیا اسامہ الرحمن لکھ کے سارے فرقوں کے انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا. آج انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں. انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ نہ کہیں, جو پوری دنیا کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا کرتے تھے. تو یہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ قرآن و سنت کے آگے بند باندھنے کی کوشش کریں گے, میں ان کا مٹیریل ہی غائب کر دوں. ہاں, اور ایسا غائب ہوا ہے کہ اب انہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی. اللہ کا شکر ہے. مجھے کوئی شوق نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں بیٹھے بٹھائے کپڑا تسی اکھیڑ دیتی ہیں, بابیاں دی ہیں, ضرورت کیا بھائی, میری مجبوری تھی بھائی, میں کیا کروں. جب زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں. تو یہاں تو امت کی عقیدے اور ایمان کی زندگی موت کا مسئلہ تھا, تو میں نے پھر بزرگوں کی کتابیں اکھاڑی ہیں. یہ مجھے ناکام کر سکتے تھے اگر پہلے دن ہی آ کے اعلان برات کر دیتے, کتابوں کو آگ لگا دیتے, پرنٹنگ بند کر دیتے. پہلے دفاع کرتے رہے, بعد میں کہتے ہیں جی وہ الہاقی باتیں ہیں, پھنس گئے. اب لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے داخل کروائی ہیں, پہلے مناظرے کیوں کیے تھے. اب مجھے بتائیں جب یہ اس بند گلی میں چلے جائیں گے تو میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہی کروائیں گے نا, اور کیا کروائیں. اب چارہ تو کوئی نہیں ہے. یا پھر آئے دن وہ تماشا لگائیں گے جی, 1 to 1 سامنے بٹھائیں جی ہمارے مفتی صاحب آ جائیں گے. یہ دیکھا ہے یہ 1 to 1 جو ہوا ہے یہ ساحل عظیم صاحب کا اور وہ جو ایک کوئی عالم دین تھے بریلوی, ٹھیک ہے, ذاتی دھمکیاں دی گئی ہیں, تو باہر نکل, میں تمہیں پوچھنا ماں, میں اتنے بھی باہر نکل کے بھی پوچھاں گا. وہ بھی ان کو آگے سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بھائی 1 to 1 کا نتیجہ. کچھ رزلٹ نہیں نکلتا. بھائی ہم نے بھی عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے, عوام آپ کی ہے, ہماری نہیں ہے. آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کر لو, اپنی عوام واپس لے جاؤ. آپ میں سے کتنے ریئل ٹائم لوگ ہیں جو پہلے بریلوی تھے, کسی زمانے میں بریلوی رہے, ہاتھ کھڑا کریں. یہ بندے ہیں کتنے جو دیوبندی تھے پہلے, اہل حدیث, باقی سارے میرے ورگے سب. الحمدللہ اچھی نیچر پہ بھی روحیں ہوتی ہیں. تو مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھنا ہے, اسی کا فائدہ ہے. ورنہ تو یہ لڑائی جھگڑا ہوگا, دھمکیاں لگیں گی, ایک دوسرے کو بات پکڑ لیں گے. بھئی وہ سائل الدین نے ایک بات, یعنی ایک الزامی بات کے طور پہ کی کہ تم نے اپنے بڑوں کو, پولیٹیکل لیڈرز کو خدا بنایا ہے. اس نے عالم نے کہا جی آپ نے خدا کہہ دیا اس کو. یہ ہے ان کا لیول. ان کے ساتھ آپ علمی بات کریں گے, آپ نے خدا کہہ دیا ہے. اور خود ان کی حالت کیا ہے, ان کے اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب وہابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے, اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے, وہابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے, وہابیوں کا خدا جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتا ہے. اتنی گندی گندی گالیاں لکھی اور لکھا وہابیوں کا خدا. جی
आला हजरत ने। इनसे पूछे ये दिफा, वो कहते हैं नहीं, चूंकि वाबियों के ये कीदे हैं ना, तो गोया कि उनका खुदा ये करता है। भाई वाबियों का खुदा और तुम्हारा खुदा क्या अलग है? कहते नहीं, खुदा तो एक है लेकिन क्वालिटीज उधर मंसूब की हुई है। मुझे इन्होंने इस बात पे पकड़ा था, मैंने सिर्फ इतनी बात की और एक्सप्लेन करके कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। यानी एक खुदा का रसूल का तारुफ वो है जो किताबों में है और एक बाबों ने करवाया। मैं इसे ब्रीफ करता था, पहली दफा ये मैंने नारा बुलंद किया था मजलिस 100 में, और स्टार्ट में मैंने इसे ब्रीफ किया था कि ये नहीं मैं कह रहा कि दो खुदा हैं, खुदा एक ही है, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं तुम मान रहे जो कुरान और सुन्नत में आई है। उसमें तो मैंने ये भी जुमला बोला था कि बल्कि हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का, ज्यूज का, सबका खुदा एक है। और इनका आला हजरत वो कह रहा है वाबियों का खुदा जो है वो बदकार है, वाबियों का खुदा चोरी करता है, ठीक है, वो शराब नोशी करता है, पता नहीं क्या कुछ लफ्ज लिखा, डायरेक्ट लिखा। अब वो तो साहिल अदीम बैठा था ना सामने, मैं होता तो मैं कहता भाई ये छोड़ो इसको, तू बता के ये तुम्हारे आला हजरत ने जो ये वाबियों के खुदा को ये जो नंगी गालियां दी हैं, ताकि पूरा मीडिया देखता कि किस तरह दिफा करते हैं। किसी की इल्जामी बात को उठा के ये किस लेवल के ऊपर ले जाते हैं, और अपने ने जो डायरेक्ट बात की हुई है उसकी भी तावील करते हैं। तो लिहाजा इनके साथ 1 to 1 बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। पब्लिक की अदालत में अपना मुकदमा रखें, जवाब भी जिसने देना है पब्लिक की अदालत में। और मेरी तरफ इन्होंने बार बार गलत चीजें मंसूब की, इंजीनियर साहब हमारे उलमा को चैलेंज करता है और जब फिर हमारे उलमा पहुंचते हैं तो भाग जाता है। मैंने आज तक तुम्हारे उलमा को नहीं कहा कि मेरे साथ आके मुनाजरा करो, मैंने क्यों कहना? मैंने तो ये कहा कि चैलेंज है, अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करो। फिर भी जब तुम लोगों ने जोर लगाया तो मैंने रिबटल में ये बात की, बाद स्टूडेंट्स को भी ये वसवसा आ गया कि शायद इसका कोई फायदा है, और कुछ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, तो मैंने कहा ठीक है हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोटे तो तुम्हारे लाखों की तादाद में, और तुम कहते हो मैंने एक नया फिरका लॉन्च किया, हालांकि ना हमारी कोई मस्जिद, ना कोई चंदा बुक, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, चंदे तुम्हें दें, फिर भी हम फिरका हैं। वो सारे गंद जो तुम्हारे बुजुर्गों में थे उनमें से एक गंदगी मेरे अंदर नहीं है, ना मेरी कोई चंदा बुक है, ना कोई मस्जिद है जिसकी बुनियाद पर मैंने फिरका वारियत फैलाई हो। मस्जिद बनाना तो अच्छा काम है, फिरकों के नाम के ऊपर, जिसे ये खुद मस्जिद दिरार कहते हैं, एक दूसरे की फिरकों की, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। फिर भी मैंने कहा था अच्छा तुम्हें है ना, तो फिर इधर तो बड़ा मैं हुआ ना, तुम भी अपना बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का मुकाबला जो है वो जेलम के मशीन वाले की टीम के साथ होगा, वो पाकिस्तान की टीम के साथ होगा, तो लाओ बड़ा। और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश में, मुझे वल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे क्यों ख्वाहिश होगी? मैंने कहा था मैं इधर बैठाऊंगा, खुद कदमों में बैठूंगा। बरेलवियों को शौक है, मुफ्ती मुनीफ साहब को निकाले, यहां बैठे, एक इतवार को यहां बैठे, अगला जुम्मा मैं उनकी मस्जिद में पढ़ा के उनकी इमाम के सामने मुकदमा रखता हूं और लाइव चले। आपके समझते ये हो जाए तो क्या बरेलवियों का बच जाएगा पीछे? क्योंकि बरेलवी इमाम उनको कच्चा खा जाएगी, जिस तरह अहले हदीस इमाम अहले हदीस के मौलवियों को कच्चा खा गई है कि कल तक तुम बुखारी मुस्लिम करते थे, आज जनाब 2812 निकली है तो तुम लोग बुखारी से ही भाग गए हो। तो इनके साथ भी ये कुछ होना है, इन्हें पता है, इसलिए देखे कोई बड़ा नहीं सामने आता। मुफ्ती मुनीफ साहब ने मेरे खिलाफ कितने मज़ामीन लिखे, नाम लिए बगैर, दुनिया अखबार के अंदर, मैंने उनको भी रिबटल किया, लेकिन किसी बड़े मुफ्ती ने मेरे ऊपर कोई कुफर का फतवा, इस तरह की कोई चीज नहीं लगाई है। उन्हें पता है बातें ठीक कर रहे हैं। उल्टा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जब यहां ड्रामा लगा के गए तो मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब तो मेरे साथ खड़े हो गए इस हवाले से। उन्होंने कहा इस तरीके से कौन से मुनाजरे होते हैं, अकेले ही जाके फाते हो जाओ। और जो इनके सरपरस्ते आला है जिनकी वो आशीर्वाद से आए थे, उनको भी फारिग कर दिया। ये देखिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी खुद तो डूबा ही है, अपने बड़े को भी, हसीनुद्दीन शाह को भी ले डूबा है। और क्या वो जामिया राफजी है, इस राफजी को बना दी हुई है, वो भी फारिग हो गया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बड़े मुफ्ती हैं, इनके यहां बैठे, हम कदमों में बैठेंगे, आए अपने कीदे डिफेंड करें, और ये भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर। साजिद मीर साहब अहले हदीस के, साजिद मीर ने भी क्या किया, वो जो गले फाड़ता था उसे ही निकाल दिया अपनी जमात से कि यार तू आए दिन बुढ़े वेले मेरी दाढ़ी पटवाना है, तेरी वजह से मुझे सुनने पड़ती हैं। वो बहुत मॉडरेट आदमी है, मैं आपको बताऊं। साजिद मीर साहब जो है ना अहले हदीस के जो अमीर हैं, इंतहाई मॉडरेट सॉफ्ट तबीयत के आदमी है। जब हम प्रोफेसर अहमद रफी अख्तर साहब के प्रोग्रामों में जाया करते थे ना, 2002 से लेकर 2008 तक ऑलमोस्ट, गुजर खान, तो अक्सर प्रोग्रामों में ये मेहमान खुसूसी होते थे। ये बड़े पक्के दोस्त हैं आपस में। अब आप अंदाजा करें, एक तरफ सूफी है और अहले हदीस उनका मेहमान खुसूसी। और ये बनु मैया के मसले में भी साजिद मीर साहब के वही नजरियात हैं जो हमारे हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे वही नजरियात हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले अहले हदीस उलमा के थे। नवाब सदीक हसन भोपालवी साहब, उन्होंने जो कुछ आले उमैया के बारे में लिखा हुआ है और अमीर शाम के बारे में, वो ये दिखा नहीं सकते किसी को। तो साजिद मीर साहब पुराने अहले हदीस की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, सऊदीया ईरान वाले अहले हदीस नहीं, पक्के हुसैनी है साजिद मीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें से कोई बंदा सामने नहीं आएगा। मैंने कहा, कहते हैं ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इनकी चरब जुबानी नहीं, इंजीनियर साहब बहुत लंबी जुबान है, कोई मसला नहीं, ये एक वीडियो बनाते हैं,
لکھ کے نہیں, ویڈیو, پہلے دن سے میں نے ویڈیو کی بات کی ہے. لکھ کے تو کوئی بھی ہوگا, آپ مجھ سے لکھوا لیں کسی کے بارے میں, ایڈوب میں بنا کے آپ کو دے دوں گا, امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو میں تزکیہ جاری کر دوں گا, لیکن اس کی کوئی آفیشیل حیثیت تو نہیں. ویڈیو میں آئے اور کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے, اس کی جیت میری جیت, اس چھوٹو کی ہار میری ہار ہے, میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں اس کو دعوت دوں گا یہاں بیٹھے اور آ کے اپنے عقیدوں کا دفاع کریں. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, میری کوئی خواہش نہیں ہے. یہ لوگ میرے کلپ کاٹتے ہیں, جن چیلنج کرتا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کیا بھائی, میں نے جواب دیا ہے. یہ کتنی سخت زیادتی ہے. میری بعض جگہ سے انہوں نے قرات کی غلطیاں اٹھائی اور کہا کہ یہ تو چیلنج کرتا ہے کہ امام کعبہ سے بھی غلطی ہوتی ہے. جی پورے ویڈیو کلپس اپلوڈ ہیں. ابراہیم شریم جیسا قاری کوئی نہیں, میرا فیوریٹ قاری ہے, پچھلے آلموسٹ 32 سال سے وہ حرم مکہ کا امام ہے, اس جیسا قرآن کو نہیں پڑھتا. ہدی للمتقین کے اوپر آگے بھول گیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پھر پڑھتا ہے ہدی للناس, کبھی کچھ پڑھتا ہے, کبھی ہدی للمتقین ہی نہیں نکل رہا. اتنا بڑا قاری ہو جاتا ہے, غلط الفاظ بھی. یہ تقی عثمانی صاحب نے ابھی جو کانفرنس فلسطین والی, ایک آیت میں 4 غلطیاں کی ہیں. ہو جاتا ہے ایسے. تو وہ میری غلطیاں اٹھا کہتے ہیں اس کو قرآن نہیں پڑھنا تھا, اور یہ کہتا تھا کہ امام کعبہ بھی غلط پڑھتا. اور بھائی تم کہتے تھے نا کہ یہ غلط پڑھتا, تو میں نے کہا تھا اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. غلط یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ نے میری غلطی ہائی لائٹ کی اور میں پھر اسے غلط پڑھوں, پھر آپ ہائی لائٹ کریں, پھر بھی میں غلط پڑھوں, یہ غلطی ہوتی ہے. مشابہ تو لگ جاتا ہے. اور تمہارے اکثر علماء تو جو زبریں زیریں ٹھیک بھی پڑھتے ہیں نا, وہ بھی پڑھتے مجہول ہیں. قرآن تو مجہول نہیں پڑھا جاتا, معروف پڑھا جاتا ہے. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو بعد میں جوائن کرتے ہیں. ہمارے تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں روزانہ 1000 سے 1200 سبسکرائبر ایڈ ہوتے ہیں الحمدللہ. اور یہ تو سبسکرائبرز ہیں, جو سننے والے ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں. تو جو بیچارے نئے ایڈ ہوتے ہیں ان کو کوئی پرانے کلپ پہنچتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب یہ کر رہے تھے, تو وہ پوری سٹوری یوں ہے. اب دیکھیں پورا مقدمہ ہی بدل جاتا ہے. میں ریبٹل کر رہا ہوتا ہوں اور یہ اس کو میرا چیلنج بنا کے پیش کرتے ہیں. تو میں نے ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے نا کہ مجھے سامنے بٹھانا ہے, اور پھر تم مجھے کہتے ہو یہ مرزا جونیئر ہے, تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ تو اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا, اہل حدیث کی طرف سے ثناء اللہ امرتسری, اور اہل سنت کی طرف سے یا کہہ لیں بریلوی فرقہ. اس وقت تو بریلوی فرقہ نہیں چلتا تھا, پیر میر علی شاہ صاحب تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے. پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا, یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. میں نے وہ سب کچھ ان کو بھجوایا کہ تمہارے پاس بھی کوئی نیوٹرل پلیٹ فارم سے چیزیں موجود ہیں کہ کون بھاگا ہے. یہ ٹاپک ایک الگ سے ہے. تو اب اگر یہ کہہ رہے ہو تو اب اپنا بڑا لانچ کرو اور یہ اپنا دماغ کھول لو. میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے میں مرزا سینئر ہوں. ہاں, وہ تو مرزا جونیئر تو دجال صوفیوں کا ماننے والا تھا, چشتی دجال, تھانوی دجال, میرا کیا اس کے ساتھ لینا دینا. میں نے تو تم سب کو ننگا کیا ہے سمیت تمہارے اس چھوٹے جونیئر کے. تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑو. اور یہ جان بوجھ کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ نہ کوئی عام آدمی میرے اوپر چڑھا دیں. پھر دیکھیں ویڈیو میں بھی کہتے ہیں دیکھیں اس وقت تو انگریزوں نے پروٹیکشن دی تھی, تو غلام القادیانی دجال کو ہم قتل نہیں کر سکے. آج اداروں نے اس جونیئر مرزے کو پناہ دی ہوئی ہے. یعنی دیکھیں ایک بندہ جو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہے, اور تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی ختم نبوت پہ کام کرنے کی, تم صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہو. ختم نبوت پہ تو ہم کام کر رہے ہیں کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا, نہ چشتی دجال, نہ تھانوی دجال, نہ شبلی دجال, اگر یہ انہوں نے کلمائی ہیں. اور اگر نہیں کلمائی ہیں تو وہ جانے ان کے اللہ کا معاملہ. ہم کسی کی طرح سے جھوٹا دفاع نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. اگر یہی کچھ جھوٹ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہوتا تو ہم صحابہ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوتے. چاہے ان کی طرف غلط باتیں بھی منسوب ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں بکواس ہے. تمہارے بزرگوں کے تو قائد نظریات ہی اس قسم کے ہیں نا, کس کس بات کی ہم تعویل کریں. لہٰذا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم تعویل کریں اور پتہ چلے کہ انہوں نے کام ڈالا تھا تو ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ڈالا تھا تو بھگتیں گے, نہیں ڈالا تھا تو بریوزم ہے. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کسی صوفی کا دفاع کریں خام خواہ جا کے, اس اعتبار سے کہ اس نے نہیں کی ہے, جبکہ یہ ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں اس نے بات کی ہوئی ہے.